subscribe to my channel, and also press this bell icon. تو دوستو پچھلے قسط میں نے آپ کو سلطان امادالدین زنگی کے عدل پسندی اور سخاوت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو سلطان امادالدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ سلطان امادالدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایک معزز سالار قسیم الدولہ کا فرزند تھا۔ اس کا باپ ترک تھا اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مصاحبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان امادالدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے اپنی شاہی کا حاکم مقرر کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کو حلب کا حاکم بنا کر مقرر کیا۔ اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی خوش اسلوبی سے چلایا، اور اس کی اس خوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوقی ایسا خوش ہوا کہ اس نے اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بنا پر شاباش دی بلکہ اس کی پیشانی تک چوم لی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹوں برقیاورق اور ناصر الدین محمود کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا اتکڑا ہوا۔ ادھر سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ نے بھی حصولی سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ تاج الدولہ اس وقت شام کے علاقوں کا حکمران تھا۔ تاج الدولہ ایک لشکر لے کر شام سے نکلا۔ پہلے اس نے حلب کا رخ کیا۔ حلب پر سلطان امادالدین کا باپ قسیم الدولہ حاکم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے جبکہ تاج الدولہ کے پاس ایسا لشکر تھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تب اس نے تاج الدولہ کا ساتھ دینے کا عزم کیا تھا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے برقیاورق کے علاقوں کی طرف بڑھا اور اس سے کئی علاقے چھین کر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیاورق جسے امادالدین کے باپ قسیم الدولہ نے اپنی گود میں کھلایا تھا، وہ بھی تاج الدولہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا۔ تاج الدولہ اپنا لشکر کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب آذربائیجان میں داخل ہوا تو اس وقت تک برقیاورق اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سب آ رہے ہوئے اور امادالدین کے باپ قسیم الدولہ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے محسن، اس کے مربی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیاورق اپنے لشکر کے ساتھ سب آ رہا ہے، تب اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے محسن کے بیٹے برقیاورق کو نظر انداز کر کے اس کے بھائی تاج الدولہ کا ساتھ دے، لہٰذا وہ تاج الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر برقیاورق کے ساتھ جا ملا۔ قسیم الدولہ کے اپنے لشکر کے ساتھ چھوڑنے کے باعث تاج الدولہ کی طاقت اور عسکری حیثیت میں کمی آ گئی تھی، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ وہ دمشق پر حکومت کرتا تھا۔ تاج الدولہ کو اس بات کا بڑا غصہ تھا کہ امادالدین زنگی کا باپ قسیم الدولہ عین جنگ کے موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بھتیجے برقیاورق کے ساتھ جا ملا، لہٰذا دمشق پہنچ کر اس نے بڑے زور شور سے اپنی جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دیے تھے۔ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تاج الدولہ قسیم الدولہ سے انتقام لینے کے لیے دمشق سے نکلا اور اس کے شہر حلب کا رخ کیا۔ اس کی اس پیش قدمی کے اطلاع سلطان برقیاورق کو جب ہوئی تو اس نے اپنے 3 بڑے بڑے سالاروں کو حلب کی طرف روانہ کیا تھا کہ تاج الدولہ کے مقابلے میں قسیم الدولہ کی مدد کرے۔ برقیاورق کے جو سالار امادالدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کی مدد کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام امیر کربو کا، دوسرا اس کا بھائی اتون تاش تھا، تیسرا اور ایک مزیدار امیر تھا جس کا نام بزاق تھا۔ اس طرح حلب کے نواح میں تاج الدولہ اور امادالدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، لیکن قسیم الدولہ کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا جبکہ تاج الدولہ کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ بڑا لشکر تھا، جس کی بنا پر تاج الدولہ کو فتح مند رہا اور قسیم الدولہ کے ساتھ کربوکا، تونتاش اور بزان کو گرفتار کر کیا۔ کہتے ہیں جب امادالدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو تاج الدولہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اس سے سوال کیا کہ اگر تجھے مجھ پر پتہ حاصل ہوتی تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ قسیم الدولہ بزدل نہیں تھا، فوراً اٹھا اور اس سے کہنے لگا، میں تیرے قتل کا حکم دیتا تھا تاکہ فتنے کی فساد کی جڑ کٹ جاتی۔ تاج الدولہ نے اس کا جواب سن کر
کہا میں بھی تیرے لیے یہی حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو قتل کر دیا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے قسط